کہ ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے اگر کوئی بندہ گلی سے گزر رہا ہے تو گلی سے گزرتے گزرتے 2 سیکنڈ کے لیے اس کی نگاہ رسول پہ پڑ گئی تو یہ کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا۔ ایک قبیلہ ہے قبیلے بنی ثقیف، جناب مختار ثقفی جس قبیلے سے تھے، تو ہمارے بھائیوں کے عقیدے کے مطابق یہ پورے قبیلے کے افراد اصحاب رسول ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ حجۃ الوداع پہ اس قبیلے کے سارے افراد گئے تھے، مطلب بچے، بوڑھے، جوان، 2 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، سارا اب ود فیملی لے کر گئے تھے حج پہ۔ تو حجۃ الوداع میں ان لوگوں نے رسول خدا کو دیکھا تھا۔ رسول خدا نے جو آخری خطبہ دیا تو کہا کہ اس اعتبار سے کیونکہ نظر رسول پہ پڑی ہے تو لہذا یہ سارے کے سارے کیا بنے؟ اصحاب رسول بنے۔ اور پھر کہا اصحاب النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اب صحابی بن گیا وہ، چاہے ایک نظر ایک نگاہ پڑی صحابی بن گیا۔ اب کیونکہ صحابی بنا تو ستارہ بنا، ستارہ بنا تو اگر تم اس کے پیچھے چلے تو تمہیں کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ اب یہ کیا ہے؟ ورائٹی، کہ اس قدر ہر بندہ صحابی بن گیا اور رسول کے جاننے کے بعد اختلاف اتنا بڑھ چکا، کوئی کہہ رہا ہے یہاں جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے وہاں جاؤ، تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اب جو عوام الناس ہے وہ کیا کریں؟ وہ تو حدیثیں سنتی ہیں، وہ تو روایتیں سنتی ہیں، کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے یہ سارے کے سارے، آپ سمجھو اگر مولانا کا وجود نہ ہو اور سب نے مولانا کو دیکھا ہے، اب یہ جو کہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اب بندہ کس کی سنے؟ 1000 لوگ، کوئی کس راستے پر، کوئی کس راستے پر۔ اب یہاں پہ رسالت کا کام، قرآن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو خط دینا، لوگوں کو ایک لائن دینا کہ بھائی اگر کنفیوژن اور ورائٹیز کے اندر کنفیوز ہو جاؤ تو کوئی معیار تو ہو تمہارے پاس، کہ ہم کہتے ہیں ایگزام میں پاس ہونے کا نمبر مثلا ایک گریڈ کا 100 ہے اور 70 سے نیچے آیا تو فیل ہے۔ ایک معیار تو بنایا کہ کم از کم 70 ہو، میکسیمم 100 ہو، منیمم کیا ہونا چاہیے، میکسیمم کیا ہونا چاہیے۔ تبھی رسول نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اگلا جملہ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے تھا کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں حق علی کے پیچھے چلتا ہے۔ کیونکہ تم نے معاشرے میں حق اتنے زیادہ بنا دیے، یہ بھی حق ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے، وہ بھی حق ہے کیونکہ محفل میں بیٹھا تھا، یہ بھی حق ہے کیونکہ اس نے دور سے اشارہ کر کے دیکھا تھا۔ اب کیونکہ سارے حق بن گئے تو میں کس حق کے پیچھے چلوں؟ کہ اتنے حقوں میں کنفیوز نہیں ہونا، بس یہ دیکھنا کہ جہاں جہاں علی جاتے ہیں وہیں وہیں حق جاتا ہے۔ تو امت جب تک کنفیوژن سے نہیں نکلے گی، کربلا کنفیوژن کا نام ہے کہ مولا حسین خط لکھ رہے ہیں امت کنفیوز ہے کہ جائیں کہ نہ، یزید بلا رہا ہے کنفیوز ہیں۔ انقلاب جب مصر میں آیا، جس کو آپ عرب سرزمینوں کی بیداری سمجھتے ہیں، سب سے پہلا انقلاب مصر، پھر ٹیونس، پھر لیبی، پھر سیریا۔ جب انقلاب آیا تو عرب حکمراں پریشان، کیونکہ اخوان المسلمین بھی ایک فرقہ ہے اہل سنت کا، عقائد بنیادیں وہی ہیں جو عموم مسلمین کی بنیادیں ہیں۔ جب انہوں نے قیام کرنا چاہا حسنی مبارک کے خلاف تو نیچے سے کچھ علماء نے کہا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کیا مطلب؟ یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے۔ 30 سال ان لوگوں نے حکومتیں کی اپنی عوام پر، تو کہا کہ نہیں، یہ ہمارے عقائد کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس صحیح و سند ہماری کتابوں میں احادیث ہیں کہ حاکم چاہے فاسق ہو، حاکم چاہے فاجر ہو، حاکم چاہے غلام ہو۔ پچھلے سال میں اپنی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، تو کہا کہ ہم اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں، کم از کم ظواہر اسلام کو تو باقی رکھے۔ ایک بندہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، مسلمانوں پر جو ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے بیٹھا ہے، تو ان کے اندر دراڑیں پیدا ہوگی کہ یہ جس سمت میں آپ لوگ جا رہے ہیں، یہ فکر تو فکر حسینی ہے، یہ فکر تو فکر شیعہ ہے کہ ظالم کے خلاف، فاسق کے خلاف، زانی کے خلاف، شرابی کے خلاف اگر حاکم ہے تو اس کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ قیام کرنا چاہیے۔ تو اس نے قیام کیا اور لوگوں نے ساتھ دیا، حسنی مبارک کو گرایا۔ پھر آپ کو پتا ہے جب اخوان المسلمین والوں کی حکومت آئی تو ایک عرب ملک نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے علماء کو بٹھایا
12 بلین ڈالر دیے انہوں نے مصر کی مرسی کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ اس دن کے بعد آپ نے نہیں دیکھا کہ مصر میں اخوان المسلمین، حالانکہ اخوان المسلمین نے ریولیوشن لائی، حسنی مبارک کی حکومت کو گرایا۔ اب انہوں نے کہا اگر اخوان کی حکومت چل گئی تو یہ پورے مسلم معاشرے میں ایک سوچ جنم لے گی کہ ہم حاکموں کے خلاف کیا کریں، قیام کریں۔ اور یہ سوچ شیعہ سوچ ہے، یہ سوچ حسینی سوچ ہے، یہ سوچ امام حسین کی ہے کہ وقت کے یزید کے خلاف کیا کرنا چاہیے۔ 12 بلین ڈالر انہوں نے دیے مرسی کی حکومت کو گرانے کے لیے، اور وہاں پہ حکومت گرائی گئی، کیونکہ اگر یہ حکومت مصر کامیاب ہو جاتی تو نیکسٹ پھر آپ کو پتا ہے جن جن عربوں میں بادشاہتیں قائم ہیں اور جہاں بڑی بڑی بادشاہتیں قائم ہیں وہ ساری کیا کی جاتی، گرائی جاتی۔ تو یہ فکر ابا عبداللہ، کیونکہ یہ فکر انسان کی نیچر اور سرج سے جنم لیتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ظلم کو پسند نہیں کرتی، عدالت کو پسند کرتی ہے۔ اور رسول خدا فرمائیں کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ تمہارے معاشروں میں عدالت کو قائم کروں۔ اور کیسے ممکن ہے کہ انبیاء آئے عدالت کو قائم کرنے کے لیے اور خدا قرآن مجید میں یہ کہے کہ یرثھا الا عبادی الصالحین، میں زمین کا ورثہ عباد الصالحین کو بناؤں گا، ظالموں اور فاسقوں کو نہیں بناؤں گا۔ اور وہیں پہ رسول خدا کی حدیث ہو اگر کوئی ظالم بھی آ جائے، فاسق بھی آ جائے، یہاں تک لکھا اگر وہ نماز کے اندر رد و بدل بھی کر دے تو تمہیں حق نہیں اس کے خلاف آواز کو بلند کرو۔ تو اس عقیدہ عامہ کو جس شخصیت نے توڑا اس کا نام تھا حسین بن علی۔ پوری امت کا ایک عقیدہ تھا کہ حاکم کے خلاف قیام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن امام حسین نے بتایا کہ میرے نبی کی امت میں بدعتیں جنم لے چکی ہیں، رسول کی سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تب امام حسین نے قیام کیا تھا، اور آج یہ خط حسینی ہے جو مجلس حسین کے ذریعے سے، جو فرش عزائے حسین کے ذریعے سے معاشرے کی غلط عادتوں کو ختم کرتی ہے اور معاشرے میں دین اور اسلام اور خدا کی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔